حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دلخراش اور المناک باب ہے، اور صحیح حدیث سے اس کی تفصیل کچھ یوں ثابت ہوتی ہے۔ شہادت سے پہلے کی پیشگوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں پہلے سے پیشگوئیاں فرمائی تھیں۔ کئی احادیث میں ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی جہاں وہ شہید ہوں گے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے انہیں خبر دی کہ امت ان کے اس بیٹے یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے گی اور اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائی ہے۔ اس حدیث کو المعجم الکبیر للطبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شیشی میں کربلا کی مٹی دے کر فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ مٹی خون میں بدل گئی، جس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئی۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ غبار آلود ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں آج سارا دن جمع کرتا رہا ہوں۔ جب اس دن کی گنتی کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس حدیث کو مسند احمد، بہقی، دلائل النبوہ نے نقل کیا ہے۔ واقعہ کربلا اور شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ اسے خلافت کے اہل نہیں سمجھتے تھے اور اسلام کے بنیادی اصولوں خاص طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے حق کے لیے کڑے ہوئے۔ وہ مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں کے لوگوں نے انہیں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن کوفہ کے لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور یزیدی لشکر نے انہیں کربلا کے میدان میں گھیر لیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری یعنی عاشوراء کا دن، یہ وہ دن تھا جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال اور مٹھی بھر ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ انہیں 3 دن تک پانی سے محروم رکھا گیا جس سے ان کی پیاس شدید ہوتی گئی۔ یزیدی لشکر سے مکالمہ۔ شہادت سے قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن لشکر سے خطاب کیا، اپنا نسب بتایا اور انہیں اپنے قتل سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن ان کا مطالبہ نہ مانا گیا۔ عظیم قربانیاں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کے ساتھ مل کر بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں ان کے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور دیگر رشتہ دار شامل تھے۔ ان کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں آئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کا سر مبارک نیزے پر اٹھا کر کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ شہادت کے بعد کے اثرات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے امت مسلمہ پر گہرا اثر پڑا اور یہ واقعات تاریخ اسلام میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ کئی روایات میں ہے کہ ان کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا اور کئی دن تک زمین میں پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا، جنہوں نے بھی ان کی شہادت پر ماتم کی۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ میں ایک دلخراش سانحہ ہے بلکہ حق و باطل کی کشمکش میں ثابت قدمی اور عظیم قربانی کی ایک لازوال مثال بھی ہے۔ مگر شہادت کوئی عام موت نہیں بلکہ یہ ایک ایسا بلند رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ دکھ کا نہیں بلکہ فخر اور شکر کا مقام ہے۔